اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ محترم سامعین و ناظرین، جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے خصوصی افطار رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد الحسن مصطفی۔ محترم سامعین، ہمیشہ کی طرح آج ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور نئی شخصیت آج ہماری جو ہے نا اسٹوڈیو کی زینت بنی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ان سے ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے زبان کی اہمیت، انداز گفتگو اور ہمارے رویے۔ یہ بہت ہی ایک حساس قسم کا موضوع ہے کہ جس میں جو ہے نا ہم سب کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی زبان جو ہے آخر قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں زبان کی اہمیت کیا بیان کی گئی ہے کہ یہ پورے جسم کے لیے کہ یہ کتنی ایک اہم چیز ہے عضو انسانی میں سے، کہ جس کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے، اور پھر اس کے اوپر اجر و ثواب کی بھی بشارتیں دی گئی ہیں، اور غلط استعمال کرنے سے اس کی وعیدیں بھی بہت سخت بیان فرمائی گئی ہیں۔ اور پھر آج کل کے خصوصاً دور میں ہمارا جو انداز گفتگو ہے، ہم ایک دوسرے سے جو گفتگو کرتے ہیں، کسی بڑے سے گفتگو کرنی پڑ جائے، چھوٹے سے گفتگو کرنی پڑ جائے، غریب مسکین سے امیر سے، تو یہ ہمارے فرق بہت زیادہ آ گئے ہیں آج کل ہماری گفتگو میں۔ تو اس انداز گفتگو کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہمارے رویے جو ہیں آج کل تلخ رویے ہو چکے ہیں، کڑوے رویے ہو چکے ہیں، تو یہ ان رویوں کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ دین اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، کیا سبق دیتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا مفتی محمد انصر ندیم چشتی صاحب۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ قبلہ مفتی صاحب، موضوع کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ زبان کی اہمیت، انداز گفتگو اور ہمارے رویے، یہ آج گفتگو کا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کروں گا، بندے کے جسم میں بہت سے اعضاء ہیں، ہر عضو کا ایک اپنا مقام ہے اور اس کی اپنی اہمیت بیان کی گئی اور اس کی اپنی فضیلت بیان کی گئی اور اس کو استعمال کرنے کا ایک اپنا طریقہ شریعت میں بتایا گیا۔ تو یہ جو اعضاء انسانی میں زبان ہے، اس کی حیثیت کیا ہے شریعت میں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ سب سے پہلے تو حضرت علامہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس عظیم الشان ادارہ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد میں اس عظیم افطار ٹرانسمیشن کے اندر مدعو کیا۔ آپ کا، آپ کی اس آفیشیل ٹیم کا اور اس ادارے کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اس مادر علمی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر نہایت ضروری موضوع ہے اور بہت اچھا موضوع آپ نے سلیکٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ بہت سارا سیکھنے کے لیے ہمارے ناظرین کو اس میں سے ملے گا کہ ہمیں اپنی زبان کو کہاں کہاں کس حیثیت سے چلانا ہے۔ انسان کے اعضاء میں زبان ایک ایسا عضو ہے جو ہے تو چھوٹا، لیکن بنسبت دوسرے اعضاء کے اس کو خاص قسم کی اہمیت حاصل ہے۔ گو عضو چھوٹا ہے لیکن اس کے کرشمے بڑے بڑے ہیں۔ بالکل، بظاہر تو یہ چھوٹا سا عضو ہے لیکن اس کے کارنامے جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ اس کی خوبیاں بھی بہت ساری ہیں اور اس کی خامیاں بھی بہت ساری ہیں۔ اس کی وجہ سے آخرت کے بڑے بڑے درجات نصیب ہوں گے۔ بالکل، کیونکہ اسی زبان کی بدولت جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ایسی ایسی نیکیاں کر جاتا ہے کہ جو اللہ کو بڑی مقبول ہوتی ہیں، بالکل، اسی زبان کی بدولت۔ اور پھر یہ جو زبان ہے یہ صرف اپنے آپ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس جسم انسانی کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سارے اعضاء کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جسم کا جو بھی عضو نیک کام کرے گا تو عموماً اس زبان کی ان اعضاء کے ساتھ بھی معاونت اور شرکت ہوتی ہے۔
بالکل۔ اسی کا اگر ہم دوسرا رخ دیکھیں تو دوسرے رخ میں زبان سے بہت سارے گناہ بھی صادر ہوتے ہیں جی، جہاں نیک کام زبان کرتی ہے اور نیک کاموں میں دیگر اعضاء کی معاونت و مشارکت کرتی ہے، وہاں پہ یہ گناہ بھی بہت زیادہ کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے اعضاء جب گناہ کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی اس کی معاونت اور شرکت ہوتی ہے، جیسے کفر اور شرک کے کلمات یہ بھی زبان سے ہی نکلتے ہیں، بالکل۔ اور یہ کفر اور شرک کے جو کلمات ہیں یہ جب انسان آپس میں لوگ خوش گپیاں کر رہے ہوتے ہیں تو اس انداز تک وہ جا پہنچتے ہیں کہ انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ سنجیدہ کر رہے ہیں، وہ شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں، یا کہ وہ کفر اور شرک کا جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں، کہ وہ ایسے ایسے جملے بول رہے ہیں کہ جس سے کفر کی بو آتی ہو، شرک کی بو آتی ہو، اور وہ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں کہ جس کا انہیں خود کو بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ معاشرے میں آج کل عام ہے جی کہ بالکل، مطلب مزاح کرتے ہوئے، دوست ایک محفل لگی ہوئی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر مزاح کرتے ہوئے اسلام کی چیزوں کے اوپر مزاح کرنا شروع کر دیں گے، نماز کے اوپر مزاح کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے یہ مزاح کا ذکر کیا تو میں اپنے ناظرین کو یہاں بھی ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا اور ایک ہوتا ہے مزاح کرنا، ان دونوں کے اندر ڈیفرنس ہے، فرق ہے۔ مذاق اور چیز ہے اور مزاح اور چیز ہے۔ مزاح وہ چیز ہے کہ جس کے اندر حقیقت بیان کی جائے، سچ بیان کیا جائے، مطلب لوگ اس سے خوش بھی ہو جائیں اور اس کے اندر بات بھی سچی ہو۔ جیسے میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی سواری عنایت فرمائیں، اونٹ عنایت فرمائیں، میں نے سفر کرنا ہے، میرے پاس کچھ زیادہ راہ بھی ہے، تو آپ مجھے عطا فرما دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھئی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اب اس شخص کے ذہن میں وہ بات نہیں آئی کہ حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی نا کہ حضور نے فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے، تو اس نے برجستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ میرے وہ کس کام کا ہے؟ نہ وہ میرے سواری کے قابل ہے اور نہ وہ میرا سامان اٹھانے کے قابل ہے، میں تو بس اسے ہی جو ہے وہ ساتھ گھماتا پھراتا رہوں گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس شخص کی یہ بات سنی تو آپ مسکرا پڑے۔ میرے آقا نے مسکرا کے جواب دیا کہ بھائی ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، تو یہ مزاح فرمانا ہے، تو اس میں بات بھی سچ بیان کر دی ہے اور حقیقت کے اوپر مبنی بھی ہے۔ دوسرا ہے مذاق کرنا، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یہ پوری آیت کہ ایمان والو تم کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ۔ آج کل کے اس معاشرے کے اندر ہماری جو نوجوان جنریشن ہے بالخصوص، یہ ایسی ایسی جگتیں مارتی ہے کہ جس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے اور دوسرے بندے کی عزت کو اچھال کر رکھ دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ دوسرے بندے کی کیا ارکان ہے اسلام کی عزت کو اچھال کے رکھ دیتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اپنی مطلب ویورشپ حاصل کرنے کے لیے، یوٹیوب کے اوپر ایک مطلب جو ہے نا بیک اپ حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، ہماری زبان ہمارے ساتھ کتنا جو ہے نا دھوکہ کر رہی ہے۔ حضرت آج کل جو ہے وہ ایک جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹک ٹاک ہے یا اس کے ساتھ منسلک جتنی بھی ویب سائٹس ہیں، ان کے اوپر جتنا یہ مذاق کرتے ہیں اور بےہودہ مذاق کیا جاتا ہے، وہ ارکان اسلام کے حوالہ سے بھی ہے، شخصیات کے حوالے سے بھی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی چیز تو میں بیان کر رہا ہوں کہ زبان بظاہر ایک چھوٹا سا عضو ہے دیکھنے میں، لیکن اس کے دیگر اعضاء کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، یہ دیگر اعضاء کو بھی معاونت کرتی ہیں، چاہے وہ نیکی کریں یا گناہ کریں۔ تو اب دوسری چیز یہ بیان کرنی ہے کہ گناہ جب اس زبان سے صادر ہوتا ہے، جس طریقے سے یہ زبان کفر و شرک کے اندر مبتلا ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس زبان سے جھوٹی قسمیں بھی اٹھائی جاتی ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے۔ بالکل جی عام ہے۔ لوگ پیچھے تو رکتے ہی نہیں ہیں، ڈائریکٹ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم اٹھاتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، حالانکہ اس طریقے قسم نہیں اٹھانی چاہیے،
ان لوگوں کو اس قسم کے پیچھے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں، اور پھر اگر ہم یہ قسم اٹھا رہے ہیں تو پھر اس کو توڑیں گے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کے دیگر معاملات کیا ہیں۔ تو لوگ اسی زبان کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، پھر اسی زبان کے ساتھ لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، حالانکہ انہیں علم ہے، جانتے ہیں وہ کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، بالکل، اور میں جھوٹ کے اوپر گواہی دے رہا ہوں، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طریقے سے غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہے، پھر کافروں اور فاسقوں کی تعریف کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کے اوپر تہمت لگانا ہے، یہ ساری چیزیں گناہ کے اندر آتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ اسی زبان سے ہی صادر ہوتے ہیں۔ اب بعض مرتبہ حضرت یہ ہوتا ہے کہ منہ سے بات نکل جاتی ہے، جی، جب منہ سے بات نکلتی ہے تو اس بات کی طرف اس شخص کا دھیان ہی نہیں ہوتا، اور وہ بات جو کرتا ہے وہ اس کو اس کرنے کی وجہ سے دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، بالکل، اتنی مطلب وہ ایسی بات کر رہا ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے؟ سب سے زیادہ مجھ پر کس چیز کا خوف ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سفیان بن عبداللہ سے فرمایا، اور کیسے فرمایا یہ بھی بات موجود ہے، آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا کہ اے سفیان بن عبداللہ، مجھے تیرے اوپر اس زبان کا خوف ہے۔ اور پھر یہ اکثر آپ روایت سنتے رہتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک کہ جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، جو بندہ مجھے اس زبان کی ضمانت دے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور جو دو اپنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دے اس کی حفاظت کی تو میں اسے بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چند باتیں جو ہیں کر رہے تھے، اور آپ نے کافی ساری باتیں جو ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے کی، پھر آخر میں فرمایا کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے ان سب چیزوں پر تم قابو پا سکو؟ اللہ اکبر، کیا ایسا عمل نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ، آپ مجھے وہ بات بتا دیں تاکہ میں جو ہے ان سب چیزوں کو پر قابو پا سکوں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا، میرے آقا نے کف علیک ھذا، فرمایا اے معاذ اس کو اپنے حق میں مصیبت سے روکنا، کہ یہ جو زبان ہے یہ انسان کو، جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ یہی زبان جو ہے وہ انسان کو بادشاہ کے تخت پہ بھی بٹھا سکتی ہے، اور یہی زبان جو ہے وہ انسان کو سولی کے اوپر بھی لٹکا سکتی ہے۔ تو فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہ اس زبان سے آپ نے بچنا ہے ہر چیز سے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب یہ بات سنی نا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ جو ہیں وہ اس بولنے سے بھی گرفت میں آتے ہیں کہ ہمارے بولنے سے بھی ہماری گرفت ہوتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاذ، تم بھی عجیب آدمی ہو کہ لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل اوندھا کرنے والی اور اوندھا کر کے گرانے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ زبان ہے، کہ جو زبانوں کے ساتھ کاٹی ہوئی کھیتیاں ہیں انسان کی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جو دنیا میں اعمال کرتے ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں وہ دو ہی قسم کے ہیں، ایک نیک اعمال ہے اور ایک برے اعمال ہیں۔ اب دنیا کے اندر انسان جس قسم کے عمل کرے گا اسی کا اس کو جو ہے قیامت والے دن ثمرہ ملے گا۔ اگر نیک اعمال کرتا ہے تو اس کو جو ہے اس کا پھل جو ملے گا وہ جنت ہے، اور اگر وہ برے اعمال کرے گا تو جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زبان کے حوالے سے فرمایا کہ یہ انسان کو کل قیامت والے دن جہنم کے اندر اوندے منہ گرا دے گی۔ تو ان چیزوں سے ہمارے ناظرین کو بچنا ہے کہ یہ زبان جو ہے وہ انسان کو بہت سارے گناہوں کی طرف مائل کر سکتی ہے، اور یہی زبان انسان کو نیک کاموں کے اندر اتنی معاونت کرتی ہے کہ جو نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جی بے شک۔ اچھا قبلہ مفتی صاحب، ہم زبان کی حفاظت اور اس کا صحیح استعمال اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ زبان کی حفاظت کیسی کرنی چاہیے، اور پھر اس کے استعمال میں جو ہے کہاں تک ہمیں بچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
جی ماشاءاللہ، یہ بہت دلچسپ سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ زبان کی حفاظت ہمیں کس انداز میں کرنی چاہیے اور اس کے بولنے کا صحیح ہمیں اس کا استعمال کہاں کہاں کرنا چاہیے۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا اور اب بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ اور وہ انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس لکھنے کے لیے نگہبان موجود ہیں۔ کہ یعنی جو بھی بات ہم زبان سے نکالتے ہیں وہ ہماری لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو ہمارے لیے یہاں پہ بٹھایا ہے کہ کندھوں کے اوپر، جو کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں یہ اس عمل کو لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن وہ ساری باتیں ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں کر دی جائیں گی کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا باتیں کی تھیں۔ اب جو بھی لفظ ہم زبان سے نکالیں، سب سے پہلے تو ہمیں اس کے انجام کی خبر ہونی چاہیے۔ بالکل، ہم اس کے انجام کے اوپر نظر رکھیں، خوب سوچ سمجھ کے ہم اپنی زبان سے کوئی بھی کلمہ نکالنا چاہیں تو وہ نکالیں۔ اور پھر یہاں میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ بات کہیں تو سچی کہیں۔ بالکل، کوئی بھی بات کہنی ہے حق اور سچ والی کہیں اور اچھی بات کہیں، ورنہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کتاب الادب کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے کے آیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے۔ جی، اگر وہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، اس کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک چپ سو سکھ، ہاں جی، یہ بہت بہترین محاورہ بولا جاتا ہے کہ جب بندہ خاموش رہتا ہے نا تو وہ پھر گناہوں کی طرف اتنا مائل نہیں ہوتا۔ سو سکھ پھر اس کو مل جاتا ہے۔ ہاں جی، سکھ کی سکھ ہیں پھر اس کی زندگی کے اندر۔ بالکل، اسی طریقے سے جو ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے، بے فائدہ جتنے بھی کام ہیں انہیں ترک کر دے، کیونکہ زبان کو شرور و آفات سے بچانے کے لیے ہی خاموشی ضروری ہے۔ خاموشی سے بہتر اور کوئی شے نہیں ہے کہ جو زبان کی آفات، جو بھی غلیظ باتیں نکلتی ہیں، جو بھی ایسی شریر باتیں زبان سے ادا ہوتی ہیں ان کو روکنے کے لیے خاموشی بہتر ہے۔ بالکل، اب یہ ایک عقل مند شخص کی نشانی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ یہ عقل مند شخص کی نشانی ہے۔ جی، کیا نشانی ہے؟ کہ وہ عقل مند شخص جو ہے وہ سوچتا زیادہ ہے لیکن بولتا کم ہے۔ سبحان اللہ، کثیر مقدار میں سوچتا بہت زیادہ ہے لیکن بولتا کم ہے۔ اور یہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے انداز گفتگو کا بھی یہ بہت منظم نظام تھا کہ حضور گفتگو فرماتے تھے، اس میں الفاظ کم ہوتے تھے اور مفہوم اس کا زیادہ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ عقل مند جو بھی شخص ہوگا وہ سوچتا تو زیادہ ہوگا لیکن وہ بولتا کم ہوگا۔ اس کی برکت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ جب انسان کم بولتا ہے تو وہ گناہ بھی کم کرتا ہے، اس کی غلطیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ اور جو شخص سوچتا زیادہ ہے، جو شخص بولتا زیادہ ہے اور سوچتا کم ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے، گناہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ اسی لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، من صامت نجا، جیسے آپ وہ محاورہ کہہ رہے تھے نا کہ ایک چپ اور سو سکھ، اسی طریقے سے میرے آقا نے فرمایا کہ من صامت نجا، جو بندہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا، وہی نجات پا گیا۔ تو ان تمام باتوں سے خاموشی کی فضیلت اور بہتری وہ ثابت ہوتی ہے، مگر یہ بہتری جو یہ فضیلت ہے یہ فضول اور نقصان دہ باتوں کے مقابلے میں ہونی چاہیے۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ خاموش ہو بیٹھ جائے۔
حق بات ہی نہ کہے۔ اب یہاں پہ میں وہ حدیث پاک آپ کو کوٹ کرتا ہوں، اور ہمارے ناظرین بھی اس سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوں گے کہ بندہ جو ہے وہ اس چیز کو سوچ لے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کہنی ہے تو اچھی بات کہو مگر نہ خاموش رہو۔ اسی کے ساتھ فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور محاورتاً بھی یہ کہا جاتا ہے ایک چپ اور سو سکھ۔ اس چیز کو لے کر کے ہمارے ناظرین بالکل چپ ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ حق بات کہنے پہ بھی اپنی زبانوں کو تالے لگا کے بیٹھ جائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، فرمایا کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جب بندہ اچھی بات کہتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور بڑی برکتیں ہیں۔ بات اچھی اور درست ہونے کے ساتھ ساتھ انداز گفتگو جو ہے انسان کا وہ بھی نرم اور خوشگوار ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں بھی کرتے چلیں لیکن ادھر آپ کا جو لہجہ ہے، آپ کا جو انداز ہے وہ کڑوا ہو، اتنا سخت ہو کہ لوگ جو ہے آوازار ہو جائیں۔ تو اس میں بہت بڑی پیاری بات ہے کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو آپ کا لہجہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا انداز اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ مچل جائیں۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تب تو کوئی مسلمان نہیں تھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ان لوگوں کے دلوں میں آپ کا اخلاق بیٹھ چکا تھا، بالکل، آپ کے بولنے کا انداز جو تھا، تو اس انداز کو دیکھ کر کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بات تو اچھی ہوتی ہے لیکن لہجے کے اندر سختی ہوتی ہے، نرمی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جتنے بھی لفظ ہیں وہ مہکتے گلاب ہیں، جتنے بھی لفظ ہیں وہ مہکتے گلاب ہیں، لہجے کے فرق سے انہیں تو خار مت بنا۔ کہ جو اچھی گفتگو کی جا رہی ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ گلاب ہے، اور گلاب کے ساتھ ہر بندہ پیار کرتا ہے، ہر بندہ محبت کرتا ہے۔ تو جب ہمارے انداز گفتگو کے اندر ہمارا جو لہجہ ہے وہ نرم نہیں ہوگا، سختی والا ہوگا، تو وہی گلاب کے جو الفاظ بن رہے ہیں گلاب، وہی ہمارے لیے خار بن جائیں گے کہ لوگ ان سے جو ہے وہ لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور بات بھی اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ اس تلخ زبانی کی وجہ سے ایسی تلخ باتیں ہو جاتی ہیں کہ بسا اوقات تیر اور تلوار کے ساتھ جو لگا ہوا ضرب لگی ہوئی ہے یا زخم کیا ہوا ہے وہ تو مل جاتا ہے، وہ تو جسم جڑ جاتا ہے آپس میں، بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اس تلخ لہجے کی وجہ سے کیوں ہی بات جو ہے وہ انسان کے دل کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ جیسے درس نظامی کے اندر ایک کتاب ہے ملا جامی، وہ پڑھائی جاتی ہے نصاب کے اندر، اس میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ایک عربی شعر کے اندر جو ہے انہوں نے نقل کیا ہے کہ جراحات السنانی لہتیام ولا یلتام ما جرح السنان، کہ تیر اور تلوار کے ساتھ جو لگا ہوا کاری زخم ہے وہ مل جاتا ہے آپس میں، لیکن جو زبان کے ساتھ لگا ہوا زخم ہے وہ کبھی بھی نہیں ملتا، اس کا علاج نہیں ہے۔ ہاں جی، میں اپنے ناظرین کو یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کریں اور اس طرح کی تند خو اور سخت لہجے والی بات نہ کریں کہ جس سے دوسرے بندے کا دل جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے۔ جی محترم سامعین، ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی محترم سامعین و ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نور رمضان خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں۔ محترم سامعین، زبان کی اہمیت، انداز گفتگو اور ہمارے رویے، اس حساس ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہم قبلہ مفتی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب زبان کے جو نیک اعمال اور مشاغل ہوتے ہیں ان میں مشغول رہنے سے زبان جو ہے کن آفات سے محفوظ رہتی ہے، یا بندہ خود جو ہے اگر نیک جو ہے نا اعمال میں اپنی زبان کو نیک اعمال میں مصروف رکھے گا، نیک کاموں میں مصروف رکھے گا، تو پھر اس کی زبان اور اس کا جسم کن آفات و بلیات سے محفوظ رہ جائے گا؟ یہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، اور اس سے جو ہے کافی ساری معلومات بھی ہمارے ناظرین کو ملے گی، اور
کافی ساری چیزیں جو ہیں اس سے سیکھنے کو بھی ملے گی۔ کہتے ہیں کہ جب نیک کام میں مشغولیت ہو تو گناہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ کسی نیک کام کے اندر بھی مائل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے گناہ صادر نہیں ہوتے۔ تو زبان کے بھی ایسے نیک اعمال و مشاغل ہیں کہ جن میں مشغول رہنے سے زبان آفات سے محفوظ ہو جاتی ہے، گناہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں، ان میں سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 12 مرتبہ ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور یہاں بھی بڑی دلچسپ بات ہے حضرت کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر اکیلے میں کرو گے، میں تمہارا ذکر اکیلے میں کروں گا۔ تم میرا ذکر مجلس میں کرو گے، اجتماع میں کرو گے، تو میں تمہارا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کروں گا۔ تو اللہ کی بہتر مجلس کیا ہے کہ اللہ فرشتوں کے اندر اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور یہاں پہ بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں اللہ نے سب کو اپنے ذکر کے لیے مخاطب نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو بنایا ہے، اس میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، دیگر سارے لوگ ہیں، لیکن سب کو اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے نہیں پکایا کہ اے لوگو تم سارے ذکر کرو، حالانکہ ہیں سارے اللہ کے بندے، لیکن اللہ نے مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو۔ اور ایمان والوں کو مخاطب کیوں کیا؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ امت عطا فرمائی ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس امت کی یہ فضیلت ہے کہ میں جب بھی ان سے مخاطب ہوتا ہوں تو میں انہیں ایمان والا کہہ کے پکارتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو تو ڈھیر سارا کرو، بہت زیادہ ذکر کرو۔ کیونکہ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، کہیں آئمہ حضرات کے پاس جا رہے ہیں، کہیں پیروں کے پاس جا رہے ہیں، کہیں ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ یار میرے دل کی جو کیفیت ہے وہ بڑی اضطرابی کیفیت ہے، میں بڑا پریشان ہوں آج کل کے اس دور کے اندر۔ تو انہیں بڑا بہترین میں میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے جامعہ قادریہ رضویہ کے اس پلیٹ فارم سے کہ میرے بھائی، اللہ نے قرآن پاک کے اندر ببانگ دول فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہمارے دلوں کا جو اطمینان ہے، جو چین ہے، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو دل کو سکون ملے گا، دل کا سکون چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اپنی زبان کو آفات سے محفوظ کرنے کے لیے جس چیز کے اندر ہمیں محو رہنا چاہیے وہ ہے تلاوت قرآن پاک۔ سبحان اللہ۔ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور اسی کے ساتھ کہا کہ اس دور میں جو چیز محافظ ہے ہماری قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ وہ ہمارے احباب جب تک قرآن پڑھتے تھے، بلکہ حضرت میں نے گاؤں کے اندر دیکھا ہے، آج سے آپ جو ہے پیچھے چلے جائیں تقریباً 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو گاؤں کے اندر جب صبح فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جناب چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بزرگ تک سارے اٹھ کے وضو کرتے ہیں، سارے نماز پڑھتے ہیں، اور گھر کے صحن کے اندر بیٹھ کے وہ سارے کے سارے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ بالکل۔ تو اس وقت پھر برکتیں ہی برکتیں ہوتی تھیں۔ آج ہم جب قرآن پاک کی ہم نے تلاوت چھوڑ دی ہے تو ہمارے گھروں سے برکتیں ہی اٹھ گئی ہیں۔ تو میں اپنے احباب کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، جس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، تو ہم جتنا پڑھیں گے اتنا جو ہے اس کا ہم اجر و ثواب پائیں گے، تو ہماری زبان بھی آفات و بلیات سے جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید نوازتا چلا جاتا ہے۔ بالکل۔ قرآن پاک کے اندر میرے رب نے ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اب
اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کریں. یہاں دنیا کی ایک چھوٹی سی میں مثال دے دیتا ہوں کہ ہم کسی بندے کا شکریہ ادا کریں تو وہ ہمیں نواز دیتا ہے. جی بالکل. تو یہ دنیا دار کی مثال ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے تو ہمیں نوازتا ہے. جب ہم اس خالق کے کائنات کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا جتنا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اتنا نوازوں گا. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی زبان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. سبحان اللہ. اور اس کے لیے میرے رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور یہ بڑی فضیلت والی بات ہے کہ تم تو بہترین امت ہو. اللہ نے مصطفیٰ کی امت کو بہترین قرار دیا ہے، اور وہ کس وجہ سے بہترین قرار دیا ہے؟ وہ یہی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. وہی بندہ نیکی کا حکم دے سکتا ہے جو خود نیک اعمال کرتا ہے. جس کی زبان سے نیک کام جاری ہوتے ہیں وہی لوگوں کو آگے جو ہے نیکی کا درس بھی دے سکتا ہے اور برے کاموں سے روک بھی سکتا ہے. سبحان اللہ. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان اعمال اور مشاغل کے اندر مصروف رہیں گے تو ہماری زبان جو ہے وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے گی. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب، آج کل جس طرح میں نے عرض کیا پہلے کہ مطلب ہماری زبانوں سے جو ہے نا ہم لوگوں کی تکریم کو نہیں دیکھتے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے جو ہے نا ان کی عزت آبرو کے ساتھ کھیلتے ہیں. ہماری زبانیں اس طرح کڑوی ہو چکی ہیں. تو اس بارے میں بتائیں کہ لوگوں کی جو ہے مسلمانوں کی عزت و آبرو اور پھر اس کے مقابلے میں ہمارے رویے، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں جی، یہ بہت ہی کمال کا سوال ہے، اور ہمارے ناظرین اس چیز کو جب سنیں گے تو ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اس معاشرے میں رہ کے یہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت کو کس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے. تو تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بھی ایک روایت ہے وہ بھی میں کوٹ کرتا ہوں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی طرف آپ نے دیکھا. اب کعبۃ اللہ کو دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ تیری کیا ہی عظمت ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے. لیکن اے کعبہ سن لے، تیری جتنی بھی عظمت ہے، تیری جتنی بھی حرمت ہے، مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تیرے مقابلے میں زیادہ ہے. سبحان اللہ. تو جب عبداللہ بن عمر، وہ صحابی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ کعبہ تیری بڑی شان ہے. اور اسی طریقے سے کتاب الحج ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کا طواف فرما رہے تھے، تو طواف کرتے کرتے میرے آقا نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ تو بڑی شان والا ہے، تو بڑی عزت و توقیر والا ہے کہ سارے لوگ آ کے تیرے گرد چکر کاٹتے ہیں، طواف کرتے ہیں. تو بڑی عزت والا، بڑی حرمت والا، تیری بڑی شان ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے کعبہ سن لے، تیری جتنی بھی عزت ہے، جتنی بھی عزت و توقیر ہے، جتنی بھی تیری حرمت ہے، وہ تیرے پاس ہے، لیکن سن لے میرے ایک امتی کی حرمت تجھ سے بھی بڑھ کے. سبحان اللہ. مومن، سبحان اللہ. ایک مومن امتی کی اتنی شان بیان کی. تو میں اپنے ناظرین کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین لوگوں کی عزت کو پامال کرتے ہیں کس طریقے سے. اس کے اوپر میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، اور یہ اکثر عورتوں میں بات پائی جاتی ہے اس لیے میں عورت کی بات کر رہا ہوں. ایک عورت ہے، وہ نمازیں بھی بہت پڑھتی ہے، روزے بھی بہت رکھتی ہے، اور صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ کرتی ہے، سب کچھ جو ہے عبادات کے اندر وہ بڑی مشغول رہتی ہے. لیکن اس کی زبان جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. زبان کی بڑی کڑوی ہے، بڑی جو ہے سخت لہجے میں بات کرتی ہے. وہ جب بھی بات کرتی ہے تو اپنے ہمسایوں کا، ساتھ والوں کا، یا جس سے بھی بات کر رہی ہوتی ہے اس کی عزت، اس کی آبرو کو اچھال کے رکھ دیتی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اس عورت کو بتا دو کہ تیری نمازیں، تیرے روزے، تیری یہ زکاتیں، تیرے صدقہ و خیرات کسی کام کے نہیں ہیں. اللہ نے تیرا ٹھکانہ اس زبان کے کڑوے ہونے کی وجہ سے دوزخ میں لکھ دیا ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینہ طیبہ کے کسی علاقے کے اندر ایک عورت رہتی ہے،
بظاہر وہ نمازیں اتنی نہیں پڑھتی، نہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نوافل کی کثرت نہیں کرتی، بس فرائض ہی پڑھتی ہے، اور روزے بھی مطلب اتنے زیادہ نہیں رکھتی، وہ بھی نوافل فرائض کی وہ بھی ادائیگی کرتی ہے، اور صدقہ خیرات بھی اتنا نہیں کر پاتی کیونکہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، آقا اس عورت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن اس عورت کی زبان کے اندر اتنی مٹھاس ہے، سبحان اللہ، اتنی مٹھاس ہے، اتنی مٹھاس ہے کہ جب بھی وہ بات کرتی ہے تو لوگوں کے دل جیت لیتی ہے، سبحان اللہ، اور ہمسایوں کے بچے آتے ہیں تو ان کی پیشانی سے بوسہ لیتی ہے، انہیں کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور جا کر کے اس عورت کو میرا پیغام دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا ٹھکانہ جنت میں لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ یہی زبان ہے کہ اگر ہم اس کو کڑوا کر کے رکھیں گے تو یہ ہمیں دوزخ کے اندر لے کر کے جائے گی، اور اگر ہم اس کو جو ہے وہ نرمی والے معاملات کے اندر لے کر کے آئیں گے تو یہی ہمارا جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ سبحان اللہ۔ جی محترم سامعین و ناظرین، آج ہماری جو گفتگو ہوئی ہے زبان کی اہمیت، انداز گفتگو اور ہمارے رویے، یہ ایک بہت ہی اچھا ٹاپک تھا، اور بہت کچھ ہمیں جو ہے نا یقیناً سیکھنے کو ملا، اور امید ہے کہ ہم جو ہے اس پر عمل بھی کریں گے اور اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ ان کی عزت و آبرو کو اچھالا جائے یا ان کو طنز وغیرہ کا جو ہے نا نشانہ بنایا جائے، ان کو مذاق میں ان کے دلوں کو پارا پارا کر دیا جائے۔ تو ان چیزوں سے بچا جائے گا۔ امید ہے کہ ہم یقیناً بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس ماہ مقدس میں اگر ہم عزم مصمم کر لیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔